الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ہم نے سابقہ درس میں سورۃ الدہر جس کا دوسرا نام سورۃ الانسان ہے یہ شروع کی تھی اور اس کی ابتدائی آیات لی تھی، اور اس میں بیان کیا تھا کہ اس سورت کی کیا فضیلت و اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کی فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ پڑھتے اور دوسری رکعت میں یہ سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر پڑھتے، جس سے اس سورت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. تو جو آیات میں لی تھی اس کو دوبارہ کر آگے نہ سب کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. ہم نے بتایا تھا کہ حل کا معنی ویسے تو کیا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ صرف سوال کے نہیں آتا، بلکہ سوال کے علاوہ کسی چیز کا اقرار کروانے کے لیے یا کسی چیز کا انکار کرتے ہوئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر اس کا اقرار کروانا کہ انسان پر ایسا وقت نہیں آیا، ایسا وقت گزرا ہے. حین من الدہر، زمانے کا ایک وقت، لم یکن شیئا مذکورا، کہ جب انسان کا کوئی ذکر نہ تھا، اس کا کوئی تذکرہ نہ تھا، یعنی اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا. کہ مخلوقات اللہ نے بہت پہلے سے بنا دی تھی، لیکن انسان کو اس کے بہت دیر کے بعد پیدا کیا. تو جو آج کہتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، اللہ مانتا ہے کہ آپ نے اس وقت کو دیکھ کہ جب تیرا کوئی دنیا میں نام و نشان نہیں تھا اور اللہ نے تمہیں اس حال کو پیدا کر دیا، وہ اللہ تم کو دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. بے شک ہم نے خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ، ایک قطرے سے، امشاج، جو ملا ہوا ہے، یعنی مرد عورت دونوں کے قطرے سے، دونوں کا ملا ہوا قطرہ. نبتلیہ، انسان کو کیوں پیدا کیا؟ آزمائش کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے، اس کو آزمانے کے لیے. تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی اس دنیا کے اندر کیا ہے، امتحان ہے. اور انسان اس دنیا کے اندر امتحان گاہ میں ہے، امتحان کے کمرے میں ہے. اور جو کچھ کسی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، خوشی ہو یا غمی ہو، اور کوئی نعمت ملتی ہو یا کوئی تکلیف آتی ہو، یہ سبھی کیا ہے، یہ سبھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. میں نبتلی ہی، اس کو آزماتے ہوئے بنایا ہم نے. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بس ہم نے اس کو بنا دیا سمیعاً، خوب سننے والا، بصیراً، خوب دیکھنے والا. تو انسان کا سمیع و بصیر ہونا کس لحاظ سے ہے کہ جبکہ جانور بھی سنتے دیکھتے ہیں. ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت جو اللہ نے خصوصی طور پر انسان پر کی ہے، اور خاص طور پر اس نعمت کا بیان کیا ہے، وہ اس لیے کہ انسان کا دیکھنا جانور کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے، انسان کا سننا جانور کے سننے کی طرح نہیں ہے. کہ جانور صرف اس کی آنکھیں ہیں کہ جن سے دیکھتا ہے، لیکن اس کو اس کے پیچھے سمجھ نہیں کہ میں جو دیکھ رہا ہوں کیا ہے. اور صرف کانوں سے سنتا ضرور ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں کہ میں کیا سن رہا ہوں. لیکن انسان کہ جس کو اللہ نے اس دیکھنے سننے کے ساتھ عقل کی نعمت دی ہے، کہ جس نعمت سے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ جو دیکھ رہا ہے وہ کیا ہے، حق ہے یا باطل ہے، صحیح ہے یا غلط ہے. اور جو سنتا ہے اس کے بارے میں بھی اپنی عقل کو استعمال کرتا ہوا دیکھے کہ وہ کیا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اور صرف انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اس کو سننے طاقتے کی عقل کی نعمت نہیں دی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو اس کی رہنمائی کی، اس کو ہدایت دی، سیدھی راہ کی. السبیل سے مراد سیدھی راہ.
تو جس سے مزید کیا معلوم ہوا کہ انسان صرف اور صرف اپنی عقل سے ہی کام نہیں لے سکتا، بلکہ اس کو ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو حاصل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، پانے کی، کیونکہ انسانی عقل صرف اور صرف ہدایت سے، اللہ کی وحی سے کنارہ کش ہو کر، اس سے الگ ہو کر حقائق کو نہیں سمجھ سکتی۔ ہم بعض وہ چیزیں ہیں دنیاوی لحاظ سے کہ جو ممکن ہے اس کو سمجھ لے انسان، لیکن بہت سی وہ چیزیں ہیں اس کائنات میں کہ جو صرف اور صرف دیکھنے سننے میں نہیں آتی، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ وحی کے ساتھ ہے۔ اسی مائے کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو ہدایت دی، رہنمائی کی، سیدھی راہ کی۔ اب اللہ نے ہدایت کا رستہ تو دکھا دیا، بتا دیا کیا ہے، لیکن آگے لوگ کون ہیں؟ اما شاکرا و اما کفورا، یا تو کوئی شکر کرنے والا ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے، اور یا پھر کوئی ناشکرا اور کفر کرنے والا ہوتا ہے۔ اور یہ دو طرح کے لوگ اللہ نے ہدایت کے رستے تو دکھا دیے، لیکن اس پر زبردستی چلایا نہیں۔ یہ ہے اس دنیا کے امتحان کی جگہ ہونے کا اصل، اس کی کیفیت، اس کی اصل جو ہے، یعنی کہ جو حالت ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی چلا دیتا تو پھر امتحان نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہدیناہ السبیل، اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور دکھانے کے بعد اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اما شاکرا، یا تو کوئی شکر کرنے والا ہوتا ہے، اور اما کفورا، اور یا کوئی نہ شکر کرنے والا، کفر کرنے والا ہوتا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں کا حساب کر لے گا کہ کون کیا کر کے آیا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن کریم میں بار بار ذکر کیا گیا ہے، لیکن بہت سے لوگ پھر بھی اس موضوع پر جو ہے وہ الجھنوں کا شکار رہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہوا انسان کا، کسی کا جنتی ہونا، کسی کا جہنمی ہونا، تو پھر انسان کا اپنا کیا اختیار ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دینا ہی تھی تو زبردستی کو نہ دے دیتا۔ اور اس طرح کی طرح طرح کے شیطانی وسوسے اور خیالات کہ جو اس وقت اٹھتے ہیں جب انسان اس زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھتا کہ زندگی کیا ہے، دنیا کیا ہے، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان کی جگہ ہونے کا معنی جس طرح ہم ذکر کیا تھا کہ طالب علم کے ہاتھ میں پیپر دے دو، کویسچن پیپر اس کو پکڑا دو، اور پھر اس کو چھوڑ دو اس کو حل کرنے کے لیے۔ وہ صحیح لکھے، غلط لکھے، نہ بھی لکھے، آپ کو اسے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ جو نگران ہے، اسٹوڈنٹ ہے امتحان کا، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کیا لکھ رہا ہے، اس نے صرف اس کا کام امتحان لینا ہے بس۔ اور جو لکھتا ہے پھر وہ کل جب رزلٹ آئے گا تو پتہ چل جائے گا کیا لکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو ہدایت کا رستہ دے کر اس کو دکھا کر چھوڑ دیا ہے کہ تاکہ جو نیکی کرتا ہے اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے کرے، اور جو برائی کرتا ہے وہ بھی اپنی مرضی، اپنے اختیار سے کرے۔ آگے فرمایا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ان بے شک ہم نے اعتدنا تیار کیا، ہم نے للکافرین کافروں کے لیے، سلاسل جمع سلسلہ کی، اور سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ زنجیر جو لوہے کی ہوتی ہے اس کو سلسلہ کہتے ہیں، کیونکہ ہر کڑی دوسری کڑی کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اسی سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ سلسلہ کا لفظ کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا لگاتار مسلسل ایک چیز کا دوسری چیز سے ملے ہونا، تو یہ سلسلہ، تو یہ اصل عربی کا لفظ ہے۔ تو سلسلہ جب اس کی جمع ہے سلاسل، کہ زنجیریں ہم نے کافروں کے لیے تیار کی ہیں، زنجیریں۔ اغلال جمع ہے غل کی، اور غل کے معنی طوق کیا ہوتا ہے؟ طوق گلے میں جو ڈالا جاتا ہے، اور گلے میں ڈالنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ بھی ایسے اس کے اندر جکڑے ہوتے ہیں، اور گردن بھی، دونوں ہاتھ اور گردن اس کے اندر جکڑی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں طوق۔ تو میں کہ کافروں کے لیے ہم نے تیار کیے ہیں زنجیریں اور طوق و سعیرہ اور بھڑکتی آگ۔
سعیر کے معنی بڑھتی آگ تیار کی ہے۔ پہلے تو اللہ نے بیان کر دیا کہ ہدایت کا راستہ دکھا دیا، اس کے بعد چھوڑ دیا، کوئی شکر کرتا ہے کوئی کفر کرتا ہے۔ اب شکر کرنے والوں کے آگے تفصیل سے بیان ہوگا، جس طرح میں پہلے ذکر کیا تھا کہ اصل یہ صورت جو ہے اللہ کے نعمتیں بیان کرنے کی صورت ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوں گی ایمان والوں کے لیے، لیکن جس طرح کہ قرآن کا انداز ہے کہ جہاں پر نعمتیں بیان ہوتی ہیں وہاں پر ساتھ ہی عذاب کا ذکر بھی آتا ہے۔ جہاں پر جنت کا بیان آتا ہے اس کے ساتھ ہی جہنم کا بیان آتا ہے، تاکہ لوگوں کو اگر ایک طرف اللہ کی نعمتوں کا ان کی امید لائی جاتی ہے تو دوسری طرف ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا بھی جائے، کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو سیدھا کرنے والی ہیں، یا کوئی طمع لالچ ہے یا کوئی ڈر خوف ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز سے پہلے کافروں کا انجام بیان کر دیا، اس کے بعد تفصیل جو ہے وہ پھر اہل ایمان کی نعمتوں کا بیان ہوگا۔ تو صرف اس ایک آیت میں اللہ نے کافروں کا بیان کیا، اور لیکن بیان وہ کیا کہ جس نے 3 الفاظ کے اندر ہی وہ پورے جہنم کا منظر اور جہنم کی سختیاں اور آخرت کی جو ہولناکیاں ہیں اس کا تصور جو ہے کام ہو جاتا ہے کہ بے شک ہم نے تیار کیا، اعتدنا ہم نے تیار کیا۔ اور جب رب العالمین رب کائنات کہے کہ ہم نے تیار کیا تو اس کا معنی کہ وہ چیز معمولی سی نہیں، بہت خطرناک چیز ہے کہ ہم نے تیار کیا ہے للکافرین، کافروں کے لیے سلاسل زنجیریں تیار کی ہیں، اغلال اور طوق تیار کیے ہیں، اور سعیرن اور بھڑکتی آگ تیار کی ہے۔ اور کافر کا لفظ جو ہے اگرچہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو دین کا منکر ہو، نبیوں کو جھٹلاتا ہو، توحید کا انکار کرتا ہو، لیکن بعض اوقات کھلے کافر ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو خود کو بھی کافر کہتے ہو ہمیں سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات وہ بھی کافر ہیں کہ جو اگرچہ ایمان کا دعویٰ تو ہوتا ہے لیکن کام اس کے وہی ہیں جو کافر والے ہیں، شرک کے، اللہ کی حکموں کی مگردانیوں کے، دین کے دھجے اڑانے کے۔ اور اسی لیے قرآن کریم نے ہمیشہ صفتیں بیان کی ہیں کہ جس کے اندر یہ صفتیں ہیں، میں کہ ان کے لیے تیار کی ہیں زنجیریں، اور زنجیروں کو تیار کرنے کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ میں اس کا تھوڑا سا منظر پیش کیا ہے، خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو اور جگڑو، ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، کہ پھر اس کو اس زنجیر میں جکڑو، اس زنجیر میں پرو، یہ پروڑا ہوتا ہے نا کس چیز کے اندر ڈال کے اس کو، کہ جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، 70 ذراعا، ذراع یہ پوری اس کو ذراع کہتے ہیں، تو 70 ہاتھ جس کی لمبائی ہے زنجیر کی، اس زنجیر کے اندر اس کو پرو دو کہ جس طرح دانے دھاگے کے اندر پروئے جاتے ہیں، اس انداز سے کافروں کو، ظالموں کو، فاجر و فاسقوں کو جہنم کے اندر اور زنجیروں کے اندر پرو کے ڈالا جائے گا۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے وہ زنجیریں تیار کی ہیں، اغلال اور طوق تیار کیے ہیں کہ جو گردن ہاتھ اس میں جکڑے ہوں گے تو جس انداز سے دنیا میں بدماشی کرتے تھے، اکڑتے تھے اور ایمان والوں کو تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، اللہ کے حکموں کے سامنے اکڑتے تھے، اسی قدر ان کو آج ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ وسعیرن اور بھڑکتی آگ ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہ تو کفوراً کافروں کا انجام ہے۔ اس کے بعد تفسیر کے ساتھ سورت کے تقریباً آخر سے کچھ پہلے تک اللہ نے ایمان والوں کے لیے کیا نعمتیں تیار کی اس کا ذکر کیا ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس، ان بے شک الابرار جمع بار کی، اور بار کے معنی نیک آدمی، اسی سے لفظ بر ہے نیکی کرنا، تو ابرار بے شک نیک وکار، نیک لوگ، یشربون وہ پئیں گے، من کاسن ایسے جام سے، اور کاس کسی عام گلاس کو نہیں کہتے، کاس کا لفظ تاکہ عام عربی کے اندر، عام عربی لغت میں بھی کاس کا لفظ عام کسی گلاس کے استعمال نہیں ہوتا، اگرچہ آج کی عام عام بھی کہتے ہیں، لیکن
فصیح عربی زبان میں کاس کا لفظ جو ہے وہ شراب کے جام پر استعمال ہوتا ہے، اس لیے کاس کا یہ لفظ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کاس کوئی عام گلاس نہیں بلکہ شراب کا جام ہے۔ تو ان کے لیے ہم نے شراب کے جام اور شراب کے اپنے جام پیے گئے۔ کان مزاجھا کافورا، اس شراب کے اندر مزاجھا ملاوٹ ہوگی، ملونی ہوگی، کافورا کافور کی۔ کیا مطلب کہ شراب تو ہے اور وہ بھی جنت کی شراب ہے، دنیا کی شرابوں سے بالکل الگ، صرف نام کی حد تک وہ شراب ہے، لیکن اس کی حقیقت دنیا کی شراب سے بالکل الگ ہے۔ نہ تو دنیا کی شراب کی طرح اس کے اندر بدبو ہے، نہ کوئی کڑواہٹ ہے، نہ کوئی بدمزگی ہے، نہ کوئی پینے کے بعد انسان کی عقل جو جاتی رہتی ہے، بےہودگی اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جنت کی شراب کے کوئی ایسی چیز نہیں، بلکہ وہ صرف لذت کے لیے، مزے کے لیے ہے اور اس سے بڑھ کر نہیں۔ اور دنیا کی شراب اس کے مقابلے میں جو گندگی ہے، جو غلاظت ہے اس کے اندر، تو جنت کی شراب کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ کرنا تو دور کی بات، کسی لحاظ سے اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ تو ان کو جو نیک لوگ ہیں وہ پئیں گے من کاسٍ، ایسے جاموں سے، شراب کے جاموں سے، کان مزاجھا کافورا، کہ جس شراب میں ملاوٹ ہوگی، ملونی ہوگی، کس کی؟ کافور کی۔ کافور کیا ہے؟ ہم یہاں پر جانتے ہیں کافور ایک خوشبو ہے، لیکن دنیا کے ایک کافور وہ طرح طرح کے اس کے اندر جو ہے وہ نقصانات بھی ہیں اور ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو انسان کو ممکن ہے کہ ناپسند ہو۔ بعض اوقات اس کی اسمیل بھی بعض لوگوں کو اچھی نہیں لگتی اور ذائقہ بھی اس کا کڑوا ہوتا ہے، بلکہ اس کے اندر ایک زہریلا مادہ ہوتا ہے، سمجھا؟ تو عام طور پر جو فوج شدہ ہوتے ہیں ان کو یہ کافور لگائی جاتی ہے اور سنت ہے، لیکن جنت کی کافور جو ہے وہ صرف نام کی حد تک ہے۔ جس طرح کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جنت کے پھل اور یہ نعمتیں اگر دنیا میں اس کا تم کو نام ملتا ہے تو صرف نام کی حد تک ہے، اس کی حقیقت اور اس کی لذتیں، اس کے مزے وہ بالکل الگ الگ ہیں کہ جو انسان کے تصورات سے بالاتر ہے۔ تو اس لیے نہ سمجھا جائے کہ اگر آدمی بعض اوقات کو دنیا کی چیز سنتا ہے کہ قرآن میں یا حدیث میں، اس کے ذہن میں دنیا کی اسی چیز کا تصور قائم ہو جائے کہ یہ چیز تو اس طرح کی ہے، نہیں، بلکہ وہ صرف نام کی حد تک ہے، اس کی حقیقت بالکل الگ ہے۔ اور خاص طور پر شراب کے اندر کافور کا یہ ملا ہونا، شراب کا بذات خود جو ذائقہ مزہ ہے جنت کی شراب کا وہ عالی شان، کیا کافور جو ہے اس مزے کو اور بڑھائے گا یا کم کرے گا؟ کوئی شک نہیں کہ اور اس کے مزے کو بڑھائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کافور آخرت کا جنت کا کافور ہے کہ جو دنیا کے اس ان کافوروں سے بالکل الگ ہے۔ تو اس کے اندر ملاوٹ ہوگی کافور کی، اور یہ کافور کی ملاوٹ اسی طرح سے ہے کہ جس طرح بعض اوقات آپ کوئی شربت بناتے ہو، اچھا قسم کا مشروب بناتے ہو، تو اس مشروب میں کیا ڈالتے ہو؟ ایک روح کیوڑا ہوتا ہے، جانتے ہیں نا، روح کیوڑا، اس کے چند قطرے ڈال لیتے ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ خوشبو بھی، ذائقہ بھی، خوشبو بھی پیدا ہوتی ہے، ایک اچھی خوشبو اس کے اندر سے آتی ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اگر دنیا کے روح کوڑے جو ہیں اس طرح سے خوشبو اور ذائقے دوبالا کر دیتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں، تو جنت کے اندر بھی یہ کافور جو ہے اسی انداز سے، بلکہ کئی گنا اس سے بڑھ کر۔ اچھا، یہ کافور کیا ہے؟ آگے اللہ نے کافور کی بیان کیا ہے، عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ یہ کافور ایک چشمہ ہے، عین چشمہ ہے، یشرب بها عباد اللہ، کہ جس سے پئیں گے اللہ کے بندے۔ اللہ کے بندے تو سارے اللہ کے بندے ہیں، کافر بھی تو اللہ کا بندہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن و سنت میں یا قرآن کریم میں جب عباد اللہ یا کسی کو اپنے خاص بندے کے نام سے پکارتا ہے تو اس سے مراد اہل ایمان ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ سورۃ الفرقان کے آخر میں عباد الرحمن اللہ نے ان کی صفتیں بیان کی ہیں
ان کو پڑھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کے بندے سے مراد کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ یہ خاص بندے ہیں۔ تو فرمایا کہ عین یہ چشمہ ہے، کافور چشمہ ہے، یشرب بہا عباد اللہ، کہ جس سے پئیں گے اللہ کے بندے، یفجرونہا تفجیرا، اس کو جہاں چاہیں اس کو بہا لیں گے۔ اچھا، اس کے بعد بات کرتے ہیں جہاں چاہیں بہانے کا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آزمایا کہ ان الابرار یشربون، کہ نیک لوگ پئیں گے اس جام سے کہ جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ پھر فرمایا کہ کافور کیا چیز ہے؟ کافور یہ چشمہ ہے کہ جس سے پیتے ہیں اللہ کے بندے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ یہ عباد اللہ کا جو مرتبہ ہے یہ ابرار سے اونچا ہے۔ ابرار نیک لوگ ان سے بڑھ کر ہے عباد اللہ کا بندہ مرتبہ، کہ اللہ کے خاص بندے، جس طرح بیت اللہ اللہ کا گھر، پوری وہ زمین کائنات پوری اللہ کی ہے، لیکن اس گھر کو اللہ کی طرف منسوب کیا جانا، اس گھر کی عظمت کی، اس کی عزت اور اس کی تقریب کے لیے، ایسے ہی ان بندوں کا اللہ نے اپنی طرف منسوب کرنا ان کی عزت و تقریب کے لیے، کہ اس سے معلوم ہوا کہ ابرار کا مرتبہ جو ہے کم ہے اور عباد اللہ اس سے بڑھ کر ہے، کہ ابرار کو تو صرف ملاوٹ ملے گی کافور کی، جبکہ عباد اللہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس کافور کے چشمے بہتے ہوں گے۔ کہ یشرب بہا عباد اللہ، یہ چشمہ ہے عین یشرب بہا عباد اللہ، یفجرونہا تفجیرا، اس چشمے کو جہاں چاہیں بہا لیں گے۔ یہ جنت کی نعمتیں بڑی عجیب و غریب ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ انسان کے تصورات سے بالاتر ہے۔ دنیا کا کوئی چشمہ ہے کہ آپ جہاں سے چاہیں اس کو نکال لیں؟ وہ جہاں ہے وہیں کا وہیں ہے، پہاڑ کی چوٹی پر وہیں پر جانا پڑے گا آپ کو، سمجھے نا؟ یہ نہیں کہ وہ چشمہ آپ کے پاس آ جائے گا، لیکن جنت کے چشمے، جنت کی نہریں، وہ اللہ تعالیٰ وہ بھی جنتیوں کے ان کے تابع کر دے گا کہ جہاں چاہے گا جنتی اس کو وہیں پر بہا لے گا، نہر کے جدھر چاہے ادھر اس کا رخ موڑ دے گا، ادھر ہی بہنے لگ جائے گا۔ تو یہ ہے جنت کی وہ نعمتیں کہ جو ہمارے تصورات سے بالاتر ہے، کہ نہر تو بھی اس کے کنارے ہوتے ہیں، وہ تو ایک خاص اس کا بہاؤ ہوتا ہے، وہیں پر بہتی ہے، کیسے جو ہے جہاں چاہے جنتی میں اس کو بہا لیں گے وہیں پر۔ تو یہ وہ اسی لیے تمہارا اللہ نے کہ وہ تمہارے تصورات سے بالاتر ہے، تم نے دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کبھی کیا ہوگا کہ ایسی بھی کوئی نہر ہوگی کہ جس کو آدمی جدھر چاہے لے جائے، جہاں چاہے اس کو بہا لے، چشمہ جہاں سے چاہے اس کو پھوڑ لے۔ ما یفجرونہا تفجیرا، یہ چشمے ہیں کہ جن کو جنتی نیک لوگ، اللہ کے نیک بندے جہاں چاہیں ان کو نکال لیں گے۔ اچھا، نیک ہونے کے لیے نیک لوگوں کی صفتیں کیا ہیں؟ اللہ نے کچھ ان کی صفات بھی بیان کر دی تاکہ ایک مومن مسلمان ان صفات کو اپنا کر ان نیکوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان کہ جب نیک لوگوں کا بیان کرتا ہے، ان کی نعمتیں بیان کرتا ہے، ان کی عزت و تکریم اس طرح کی چیزیں بیان ہوتی، مقام اور شان بیان ہوتی ہے، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ نیک بنوں گے کیسے۔ اور نیک بننے کے لیے کیا ہے؟ ان کی صفتیں کیا ہیں؟ یوفون بالنذر، کہ وہ پورا کرتے ہیں نظر کو، نظریں پوری کرتے ہیں۔ نظر کیا ہوتی ہے؟ جس کو آپ منت کہتے ہیں، چڑھاوا، منت، مختلف اس کے نام۔ تو وہ منتیں جو مانتے ہیں، جو نظر مانتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور نظر کا لفظی معنی کہ وہ چیز جو اللہ نے واجب نہیں کی انسان پر، وہ عبادت یا نیکی کہ جو اللہ نے انسان پر واجب نہیں کی، فرض نہیں کی، آدمی خود اپنے اوپر اس کو فرض کر لے۔ اور اس کا انداز، دو طرح کے انداز اس کے، کبھی تو نظر ہوتی ہے عام، بغیر کسی شرط کے، کہ مجھ پر نظر ہے کہ میں 3 دن کے روزے رکھوں، شرط نہیں لگائی کہ اللہ تعالیٰ کی نیکی عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پابند کر لیا، مجھ پر نظر ہے کہ میں 4 نفل پڑھوں، شرط نہیں رکھی، اپنے آپ کو اس نیکی کرنے کا پابند کر لیا کہ میں 4 نفل پڑھوں گا، مجھ پر نظر ہے کہ میں اتنے دینار کا صدقہ دوں۔ فرض اللہ نے فرض نہیں کیا تھا، خود اپنے اوپر اس چیز جو ہے فرض کر لی کہ میں یہ چیز کروں گا، اپنے آپ کو اس کا پابند کر لیا، اور یہ جائز ہے۔
بلکہ نیکی ہے، اجر ہے اس کا، لیکن اگر بغیر شرط کے جس طرح ہم ذکر کیا، شرط نہیں، صرف مجھ پر نظر ہے کہ میں نیکی کروں، صدقہ دوں، کوئی نفل پڑھوں، کوئی روزے رکھوں، کوئی اور نیکی کروں، حج عمرہ کروں، تو یہ چونکہ نیکی کرنے کا آپ نے ارادہ عزم کیا ہے، کوئی شک نہیں کہ نیکی ہے۔ اور دوسری نظر وہ ہوتی ہے کہ جو شرط کے ساتھ ہے، جو ہمارے ہاں عام نظروں کا انداز ہوتا ہے کہ ہمارا ایک بیمار آدمی اگر ٹھیک ہو گیا تو اتنا صدقہ دیں گے، بکرا دیوا کریں گے، امتحان میں پاس ہو گیا تو اتنا صدقہ دیں گے، یا روزے رکھوں گا، یا نماز پڑھوں گا، نفل پڑھوں گا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط لگاتا ہے آدمی، اور شرط لگانے کا انداز کیا ہوتا ہے کہ اللہ تو میرا یہ کام کر، میں تیرا یہ کام کروں گا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے پھر نظر کیسی ہے۔ یہ نظر شرط لگا کے جو کی آتی ہے، یہ کیسی نظر ہے، اچھی ہے کہ بری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نظر کے بارے میں، یہ نظر جو شرط کے ساتھ ہے، آپ میں انہ لا یأتی بخیر، اس کے اندر کوئی خیر نہیں، انما یستخرج به من البخیل، یہ تو بخیل کا جوس ہوتا ہے، ویسے اسے صدقہ دینا نہیں، چلو اس بہانے کو صدقہ دے دے گا، صرف یہ ہے، ویسے اسے صدقہ کرنا نہیں۔ اب کو مصیبت پڑی ہے سب پہ، اب اللہ کے ساتھ شرط لگاتا ہے کہ مصیبت دور ہو جاتی ہے تو میں صدقہ دوں گا، اسے بات ہے کہ اس میں کوئی خیر نہیں۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ جو شرط کے ساتھ نظر ہے، اس نظر کو ماننا اچھی بات نہیں، بلکہ بعض علماء نے اس کو حرام کہا ہے۔ اس انداز سے نظر ماننا کہ جو شرط کے ساتھ ہو، اللہ کے ساتھ شرط لگائی جائے کہ اللہ تو میرا یہ کام کر، میں تیرا کروں گا، کوئی شک نہیں کیا رہا، عقلی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی چیز نہیں ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسی نظر ماننا حرام ہے، ماننا حرام ہے اس انداز سے، لیکن اگر مان لی شرط نظر مان لی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو اتنے نفل پڑھوں گا، صدقہ دوں گا، کوئی نیکی کا کام کروں گا، تو نیکی کی نظر اگر مان لی ہے تو اس کو پورا کرنا ہوگا، اس کو پورا کرنا ہے، ابتداء یعنی شروع کرنا اس کا شرط لگا کر، وہ اچھی چیز نہیں، غلط چیز ہے، ادب کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور بعض علماء نے حرام تک کہا ہے اس کو۔ لیکن جب اگر نظر مان لیا آپ نے کہ میں یہ کام کروں گا، اگر میری یہ چیز ہوگی تو پھر آپ کو وہ کام کرنا ہوگا، ہاں لازم ہے، تو آپ کو وہ کام کرنا ہوگا، اگر نہیں کرتے پھر کیا ہوگا؟ اس کا کفارہ دینا ہوگا، پھر اس کا کفارہ ہے۔ تو تین چیزیں ہیں، ایک نظر کا ماننا، اگر تو نظر بغیر شرط کے ہے تو اچھی ہے، اس کو نظر کو ماننا چاہیے، مشکل نہیں کرنا، نیکی ہے، لیکن اگر شرط کے ساتھ ہے تو ایسی نظر کا ماننا اچھا نہیں ہے بلکہ غلط ہے۔ لیکن اگر نظر مان لی نیکی کی نظر، کیونکہ بعد نظر برائی کی ہوتی ہے، جیسا ذکر کریں گے کہ اگر نیکی کی نظر مان لی کہ میں یہ کام کروں گا، تو جس نیکی کے کام کی نظر مان لی ہے وہ نیکی کا کام کرنا ہوگا، اتنا صدقہ دوں گا، اتنے روزے رکھوں گا، حج کروں گا، عمرہ کروں گا۔ فرق کریں، کسی نے نظر مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو حج کروں گا، اور اس کو حج کرنا ہوگا، چاہے کتنا بھی اس کو مہنگا کیوں نہ پڑے، اس کو حج کرنا ہوگا، نہیں کر سکا پھر، ہاں اگر نہیں کر سکا پھر ہے کفارہ، یہ نہیں کہ مال ہے، کرنے کی طاقت ہے اور کر سکتا ہے پھر بھی نہ کرے پھر گنہگار ہے، پھر کفارہ نہیں، اس کو کرنا ہے، کفارہ کتنا دینا پڑے گا ابھی بتاتے ہیں۔ تو اگر نہیں کر سکا، حج کی نظر مان لی، اب کام ہو گیا، اللہ نے کام کر دیا، بیمار تھا صحیح ہو گیا، کوئی دوسرا کام تھا ہو گیا کام، اب دیکھتا ہے کہ حج کرنے کے لیے تو کوئی لاکھوں روپے چاہیے، اب نہیں ہے میرے پاس، اب ویسے اس کو تاخیر بھی کیا جا سکتا ہے، لیٹ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب انسان کے پاس طاقت ہو، جب طاقت ہو سب بھی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے ضروری کبھی کرے، پر خاص طور پر اگر آپ نے اس کو کوئی لمٹ نہیں کیا کہ اس سال حج کروں گا، اگر لمٹ کیا پھر اس سال کرنا ہوگا، لیکن اگر یہ ہے کہ حج کروں گا اس سال، اگلے سال جب بھی ہوا تو آدمی لیٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ حج کرنے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا، تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کا کفارہ۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ اب قسم کا کفارہ آپ لوگ بتائیے کیا ہوتا ہے؟
10 آدمی کو کھانا کھلانا یا پھر 3 دن روزے رکھنا. ترتیب سے بتائیے. 10 آدمی کو کھانا کھلانا یا ان کے کپڑے 10 آدمیوں کے کپڑے بنانا یا پھر اور چیز باقی ہے. ہاں غلام آزاد کرنا یا غلام آزاد کرنا. یہ 3 آپشن ہے, اختیار ہے. تینوں میں سے کوئی کام کر لیں. 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں یا 10 مسکینوں کو کپڑے بنا دیں یا غلام آزاد کر دیں. آپ کہیں گے تینوں میں فرق تو بہت بڑا ہے. کھانا تو 10 مسکینوں کا 8-10 دینار کا آ جائے گا, اب کپڑے تو اتنے کے نہیں پڑیں گے. اب بعض اوقات معاملات الٹ ہوتے ہیں کہ کھانا مہنگا کپڑے سستے ہو جاتے ہیں. اچھا یہ تو چلو دونوں ہو گئے, لیکن غلام اب تو آج کل تو خیر ہے ہی نہیں. جب ہوتے تھے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غلام 10 مسکینوں کے کھانے کے برابر تھا؟ وہ بہت مہنگے ہوتے تھے, لاکھوں روپے کے ہوتے تھے. لیکن بعض اوقات وہ لاکھوں کا نہیں بلکہ 10 مسکینوں کے کھانے سے بھی سستا ہوتا تھا. ایسا بھی وقت گزرا ہے جب اسلام کی فتوحات تھی, جہاد تھا, نہ کہ صرف عام کافروں کے بادشاہ جو ہے کتوں کے بھاؤ بکتے تھے. مسلمانوں کے ایک مارکا ہوا, الپ ارسلان کا نام آپ نے سنا ہوگا, کہ جس میں صرف 12,000 کی ان کی فوج تھی اور مقابلے میں 6 لاکھ عیسائیوں کا لشکر یورپ سے اٹھ کر آئے. کوئی جرمن, کو فرانس, کو برطانیہ کے سارے ملکوں سے عالم اسلام کو مٹانے کے لیے. تو اللہ کے بندہ اٹھا, مقابلہ کیا اس نے, اور وہ 6 لاکھ کا جو نصرانیوں کا لشکر تھا اس کو شکست دی. ان کے بادشاہ کو گرفتار کیا, جو لشکر لے کر آیا تھا ان کا جو کمانڈر تھا اس کو گرفتار کیا, اور گرفتار کر کے اس کو لایا کہ اس کو بیچنے کے لیے کون اس کو خریدے گا. اس کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا. حتیٰ کہ مسلمانوں کا ایک سپاہی, اس کے پاس کتا تھا, اس نے کہا کہ اس کتے کے بدلے میں دینا چاہو تو لیتا ہوں. ہاں جی, اس کتے کے بدلے میں اس کو بیچا گیا. تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب اسلام کی عظمت ہوتی ہے اور اسلام کے لیے قربانیاں ہوتی ہیں. تو نہ کہ صرف عام کافر بلکہ ان کے بادشاہ بھی کتوں کے برابر بکتے ہیں. اسے نہ سمجھے کہ غلام ہمیشہ مہنگے ہوتے ہیں. تو خیر بات کر رہے تھے قسم کے کفارے کے بارے میں کہ 3 طرح کے آپ کو آپشن ہیں, اختیار ہے کہ چاہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں, چاہے تو ان کے کپڑے بنا دیں 10 کے, یا چاہے تو غلام آزاد کر دیں. ایک سوال رہ گیا. اگر تینوں کام نہ کر سکے, تینوں میں سے کوئی بھی کام کرنے پر قادر نہیں ہے, تو پھر جو ہے 3 دن کے روزے. ہمارے یہاں جو پہلے سے 3 دن کو روزے کی رٹ لگا دیتے غلط ہے, سمجھے نا. پہلے یہ 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا ہے. اگر کپڑے کھانا کھلا سکتے ہیں یا کپڑے بنا سکتے ہیں, غلام جو بھی کر سکتے ہیں, تینوں میں سے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا. لیکن تینوں میں سے کوئی کام نہیں کر سکے, کرنے کی طاقت نہیں ہے, پھر 3 دن کے روزے. سمجھے نا. یہ ہے قسم کا کفارہ اور یہی ہے نظر کا کفارہ. یہی ہے نظر کا کفارہ, وہ نظر جو نیکی کی نظر ہے. لیکن اگر کوئی غلط کام کی نظر مانی ہے, برائی کی نظر مانی ہے, مانتے ہیں بات کہ بیٹا ہوا تو خوشی میں چاہوں گا, مانتے ہیں نظر اس طرح کی, تو اس طرح کی گناہ کی نظر مانی تو پھر وہ نظر پوری نہیں کی جائے گی. گناہ کی نظر پوری نہیں کی جائے گی کیونکہ گناہ ہے. اگرچہ نظر مانی ہے لیکن پوری نہیں کی جائے گی کیونکہ گناہ ہے. اللہ کے من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ, کسی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نیکی کی نظر مانی وہ اس کو پورا کرے, اللہ کی اطاعت کرے. اور من نظر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ, اور جو اللہ کی نافرمانی کی نظر مانتا ہے تو پھر اس کی نافرمانی نہ کرے, لیکن نظر کو پورا نہ کرے. اس کا کفارہ دے گا. اس علماء کا اختلاف ہے کہ کفارہ دینا ہوگا, اور صحیح یہی ہے کہ کفارہ دینا ہوگا کیونکہ نافرمانی ہے اور گناہ کی نظر ہے پوری نہیں کرے گا تو کفارہ اس کا دینا ہوگا. سوال یہ ہے کہ جس نے نظر مانی اگر وہ فوت ہو گیا
اگر فوت ہو گیا تو اس کے وارثوں پر اس کی وراثت میں سے نظر پوری کی. دیکھیے بھائیو، جس طرح بندوں کے حق ہے ایسے ہی اللہ کے، بلکہ اللہ کے حق بندوں کے حق سے زیادہ اہم ہے. ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میرا باپ فوت ہو گیا یا میری ماں، دو روایتیں آتی ہیں باپ حدیث میں ماں کا ذکر، دوسری باپ کا ذکر آتا ہے. فوت ہو گیا اور حج نہ کر سکا تو کہ میں اس کی طرف سے حج کروں؟ یعنی اس پر حج فرض تھا، مال تھا اس کے پاس، کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا، تو کہ میں اس کی طرف سے حج کروں؟ میں تیرے باپ کے پر قرض ہوتا تو کیا ادا نہ کرتے؟ اس نے کہا کہ کیوں نہ ادا کرتا. آپ مانتے ہیں کہ اللہ کا حق زیادہ حقدار ہے تو اس کو ادا کیا جائے. اس لیے کوئی بھی اللہ کے حقوق میں فرض کو، کس پر زکوٰۃ فرض تھی اس نے ادا نہ کی، فوت ہو گیا. کسی پر حج فرض تھا لیکن حج نہ ادا کیا، فوت ہو گیا. نظر مانی تھی، جس طرح بات ہوئی نظر کی کہ نظر مانی اور اللہ نے جو اسے شرط لگائی تھی پوری کر دی، یا نظر جو تو اور پھر اس نے نظر پوری نہ کی، فوت ہو گیا. اس کی سب سے پہلے اس کی وراثت میں سے، وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے کیا ہے، قرض نکالے جاتے ہیں، اور بندوں کے قرض سے پہلے اللہ کا قرض نکالا جاتا ہے. سمجھے نا؟ اگر زکوٰۃ فرض تھی، زکوٰۃ نکالی جائے گی، ادا کی جائے گی. کوئی نظر تھی تو نظر کیا، جو اس نے نظر مانی تھی تو مال نکالا جائے گا جس سے نظر پوری ہو، پھر باقی مال جو ہے وارثوں میں تقسیم ہوگا. لیکن فرض کرو اس کا مال نہیں تھا تو پھر بھی اس کے وارثوں کو چاہیے کہ اس کی طرف سے نظر کو پورا کریں. تو یہ ہے نظر کے حوالے سے. پر اللہ یوفون بالنذر. اس کا ایک اور بھی سوال ہے کہ اگر ایک آدمی منت مانتا ہے کہ میرا بیٹا ہوگا اور میں بکرا دربار کو چڑھاؤں گا، ہاں وہ طرح طرح کی شرک کیا، کیا یہ منت اس کو پوری کرنی پڑے گی یا نہیں؟ دیکھیے ہم نے ذکر کیا، ہم نے ایک مثال دے دی، اس پر ساری مثالیں ہم گنتے جائیں. اگر خسرے نے چاہنا گناہ ہے تو کیا خیال دربار میں بکرا چڑھانا؟ غلط ہے، وہ تو شرک ہے، وہ شرک ہے، وہ اس سے بڑھ کر گناہ ہے. بہت بڑا. یہ تو صرف گناہ ہے، وہ شرک ہے. سمجھے نا؟ اس لیے اس طرح کی بھائی نے اچھا سوال کیا ہے کہ اس طرح کی نظریں جو کہ ہمارے یہاں مانتے ہیں بہت مان کہ فلاں درگاہ پہ بکرا چڑھاؤں گا، مرغا دوں گا، یہ کروں گا، وہ ساری یہ بھائیوں صرف یہ نہیں کہ گناہ ہے، یہ بلکہ شرک ہے. دیکھیے اب اچھا، نظر کسی اور کے لیے ماننا شرک کیوں ہے؟ آپ سے یہ سوال ہے. کیا دلیل ہے کہ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا شرک ہے کہ میں فلاں دربار میں بکرا دوں گا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا مانتا ہے، یوفون بالنذر. اللہ نیک بندوں کی تعریف کر رہا ہے، ان کی اچھی صفات بیان کر رہا ہے. اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ چاہتا ہے کہ نظر کو پورا کیا جائے، اور اللہ چاہتا ہے نظر کو پورا کیا جائے. پھر اس کا معنی کیا ہوا کہ نظر عبادت ہے. نظر عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، ایسے ہی نظر بھی عبادت ہے. سمجھے نا؟ تو اگر نظر عبادت ہے تو عبادت کس کے لیے ہے؟ عبادت صرف اللہ کا حق ہے. اس لیے نظر چونکہ عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اس لیے نظر صرف اللہ کے لیے مانی جائے گی. میں یوفون بالنذر، اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ نظروں کو پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، وَيَخَافُونَ، اور ڈرتے ہیں، یومن، اس دن سے، شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، جس کا شر، جس کی حیبت، جس کے خطرات جو ہیں پھیلے ہوئے ہیں. اور شر سے مراد ویسے تو شر ہوتا ہے شر، لیکن شر سے مراد یہاں پر جس کی مصیبت، کہ جس کی عذاب، جس کی ہولناکیاں، اور قیامت کے دن کی ہولناکیاں معمولی سی نہیں، پھیلی ہوئی ہیں، ہر انسان پر چھائی ہوگی، سوائے کہ جو اللہ کا سچا بندہ مومن ہوگا، ہاں وہ ہے جو ہم ایمان میں ہوں گے. مانتے ہیں وَيَخَافُونَ، کیوں نظریں پوری کرتے ہیں، کیوں یہ نیکی کے کام کرتے ہیں جن کا ذکر کر اللہ تعالیٰ یہاں پر، کہ وہ یعنی کہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن کا ڈر جو ہے وہ پھیلا ہوگا، سبھی پر چھایا ہوگا. هل أتاك حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس اس قیامت کی خبر آئی جو ڈھانپ دینے والی، چھا جانے والی؟ تو یہ وہ قیامت جس کی ہولناکی ہر ایک پر چھائی ہوگی. آج بخیر کافی ہمارا دیکھا آج کیا تم کو، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، بے شک ہم نے تیار کیے ہیں کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی آگ. اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ، بے شک نیک لوگ پیئیں گے ایسے جام سے، کان مزاجها کافورا، کہ جس میں ملونی ہوگی، ملاوٹ ہوگی کافور کی. عین یشرب بها عباد اللہ، کافور کیا ہے؟ چشمہ ہے، یشرب بها عباد اللہ، جس سے پیتے ہوں گے اللہ کے بندے.
युफज्जिरूनहा तफजीरा, कि जिसको वो जहाँ चाहे उनको फोड़ लेंगे, उस चश्मों को निकाल लेंगे। यूफून बिन्नज़्र, अल्लाह के नेक बंदे पूरी करते हैं नज़रों को, व यख़ाफ़ून, और डरते हैं, यौमन, उस दिन से, कान शर्रुहु मुस्ततीरा, कि जिसकी हैबत, उसकी मुसीबत वो सभी पर छाई और फैली होगी। बारक अल्लाह।